الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الماہر بالقرآن مع السفر الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ فلہ اجران۔ دنیا بہت مختصر ہے، کون کب جائے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی بچپن میں بھی جا سکتا ہے، جوانی میں بھی جا سکتا ہے، اچھی صحت ہے تو بھی جا سکتا ہے، اور بیمار آدمی لمبا جیتا ہے۔ اس کا انجام اچھا ہونا چاہیے۔ دنیا سے جائے تو اسے عزت والا مقام ملنا چاہیے۔ ہم آئے اسی لیے ہیں کہ دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں اچھا مقام ملے، اور یہ ہوگا جب ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہوگا۔ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو عزت دیتا ہے اور بہت ساروں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ اصل عزت جو ہے وہ آپ نے کتنا قرآن لیا، یاد کیا، سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اسی پر دار و مدار ہے۔ اب آپ نے جو کوشش دیکھی، بچے جو پڑھ رہے تھے، یہ کوئی خاص پابندی والا مکتب بھی نہیں ہے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے ایسے ہی۔ لیکن اگر تھوڑا وقت پابندی کے ساتھ دے کر تھوڑی محنت کرے تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفر، جو قرآن مجید کا ماہر ہو، اور ماہر کون ہوتا ہے؟ جو اسے اچھی طرح یاد کرے، اچھی طرح وہ پڑھ سکتا ہو، اور پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، قرآن میں کیا ہے وہ سمجھ رہا ہو، اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہو، قرآن کا حق ادا کرے، تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ مع السفرہ، بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور اکثر محدثین نے اللہ کے یہاں جن کا مقام بہت زیادہ ہے، معزز ہے، ان فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ قرآن کو آپ جتنا سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اتنی ہی قدر آپ کی ہوگی قیامت کے دن۔ ہر ایمان والے کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ میں ماہرین کے زمرے میں آ جاؤں، قرآن کو اچھی طرح پڑھنا سیکھنا، اور پھر صبح شام اس کی تلاوت کرتے رہنا، اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس میں میرے لیے کیا حکم ہے، اور قرآن
کہ ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. جو اس طرح زندگی گزارتا ہے اس کا بڑا مقام ہوگا، وہ اسپیشل ہوگا قیامت کے دن. والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، اس کے لیے پڑھنا مشکل بھی ہے. اس لیے کہ ہر آدمی جب شروع کرے گا تو بالکل اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پہلی کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اخبار تو نہیں پڑھ سکتا، اس کے سامنے کوئی آپ بڑی کتاب رکھو نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن لگا رہتا ہے تو پھر ایک نہ ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ وہ آدمی اچھی طرح سے اٹھ سے پڑھ سکتا ہے. جو بھی حافظ ہوگا قرآن کا یا ماہر ہوگا وہ کبھی نہ کبھی اٹک اٹک کر ہی پڑھا ہوگا، بڑی مشکل سے. جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس پر وہ دشوار بھی ہے پھر بھی وہ لگا رہتا ہے، غلطیوں کو درست کرتا ہے، پھر اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل اجر دیتے ہیں. فَلَهُ أَجْران، ایک تو قرآن تلاوت کرنے اور پڑھنے کا، اور دوسرا جو ہے محنت کے باوجود، مشقت کے باوجود، نہیں آ رہا ہے پھر بھی وہ محنت کر رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں زبان پھرتی نہیں، پھر بھی لگے ہوئے ہیں. دھیرے دھیرے کبھی نہ کبھی وہ موقع آئے گا کہ وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا بن جائے گا، ماہر بن جائے گا. دھیرے دھیرے اس محنت میں بھی ثواب ہے، اور جب وہ ماہر بن جائے تو اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے. اس لیے خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام باقی رہے گا، ہمارے اندر قرآن سے تعلق رہے گا تو ہی باقی رہے گا. ورنہ بہت سارے نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کو اسلام کا کوئی پتہ ہی نہیں. بات تو تفصیلی بعد میں ہوگی. ابھی ہمارے ایک مہمان آئے ہیں، ان سے پہلے آپ دین کی بات سنیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے اصل جو بات ہے وہ بعد میں ہوگی انشاءاللہ. آپ آ جائیے. آدھا گھنٹہ 40 منٹ. نہیں اردو سب اردو سمجھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیا بھائی مسجد میں کوئی نہیں کرتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یہاں پر موجود ہے ہی نہیں. میں 2 مرتبہ سلام کیا ہوں، آپ کے طرف سے جواب ہی نہیں ملتا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم علماء کرام اور میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میرے پیارے ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم رہا ہے الحمدللہ آج بعد نماز مغرب آپ کے سامنے کچھ دینی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عطا فرمایا. لہذا آپ تمام سے گزارش ہے جو بھی باہر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں. دیکھیے ایسے محفلیں، ایسی مجلسیں ہمیشہ قائم نہیں ہوتی، ہمیشہ اس طرح کے دینی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا ہمیں. جب کبھی بھی اس طرح کے مواقع ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہمیں ہر دن نیوز پیپر پڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں کیا ہو رہا معلوم ہونا، اور ہر دن نیوز چینل دیکھتے رہتے ہیں اور واٹس ایپ دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، تاکہ دنیا میں کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا ہم معلوم کرتے ہیں. لیکن ہم دین معلوم نہیں کرتے، ہمیں تعلق ہی نہیں دین سے. اسی لیے ہم دنیا کے معلومات تو ہر وقت حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی ایک مرتبہ اگر ہمیں موقع مل رہا ہے اس طرح کا بیان سننے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو امپورٹنس دیں. ہمارے تجارت کے کام یا کاروبار کے سارے مسائل سب کو چھوڑتے ہوئے یہاں بیٹھ کر آرام سے سننے کی کوشش کریں. بچے بھی، میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، میں اور لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرتا میں، اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے بس ایک آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، اس وقت میں میرا بات بھی ختم کرنا ہے. لہٰذا اس لیے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی خاموشی اختیار کریں، آرام سے بیٹھے رہیں، اور بڑے لوگ سامنے آئیں تاکہ جب ہم قریب رہیں گے تو بات اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گی. باہر رہیں گے، باہر بیٹھ جائیں گے، آرام سے ہمارے کاموں میں مگن رہیں گے تو یہاں آ کر فضول بیکار ہے. تو محترم سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 سورتوں میں سے ایک حامیم سجدہ اور سورۃ الکہف، ان دونوں سورتوں میں سے 2 آیتوں کی تلاوت کیا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ الکہف کے آخری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کیا بھائی اللہ سے ملاقات کرنا ہے نا ہم تمام کو؟ نہیں کیا اللہ سے ملاقات کرنا ہے نا؟ کرنا ہے. جواب دیجیے. میں زیادہ سوالات کروں گا، میں صرف بیان ہی نہیں کروں گا، اور مجھے جو بھی ڈاؤٹ ہے میں سوال کروں گا آپ تمام سے. میرے کو معلوم ہونا کہ آپ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا موبائل میں مگن ہیں، تو اس لحاظ سے غور کریں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، امید ہے نا ہم تمام کو ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ ہم اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور مرتے دم تک ہم اسی دین پر قائم رہیں گے. اللہ فرما رہا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں. کیسے اعمال؟ نیک اعمال کریں، بیکار اعمال نہیں. بیکار اعمال نہیں ہے یہاں پر مراد. اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ نیک اعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہے، اور جس کام کو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اس کے علاوہ نہیں کرنا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک چیز نیک اعمال کرنا، دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سمجھے آپ؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کیا ہے پہلی چیز؟ نہیں سن رہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا۔ دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں ٹھہرانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت میں اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے مقصد کو اللہ رب العالمین یہاں پر اجاگر کر کے بتا رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز توحید، ہماری زندگیوں میں صرف ایمان، ہمارا ایمان صرف اللہ ہی پر ہونا۔ دوسری چیز ہمارے نیک اعمال ہونا، جبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اسی انسان کو وہ فوز و کامرانی اسی وقت حاصل ہوگی جب یہ دو کاموں میں انسان رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ ان دونوں کو کرنے کے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال جو بھی کرے، اللہ رب العالمین سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت سارے پریشانیاں ہیں، ہر آدمی کما رہا ہے پھر بھی پریشانی، کتنا زیادہ کما رہا ہے اتنی ہی زیادہ پریشانی میں آج ہم مبتلا ہے۔ سکون نہیں ہے۔ آج ہم پیسوں کے ذریعے سکون کو خریدنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، چین ڈھونڈتے ہیں ہمیں، لیکن وہ چین، وہ اصلی سکون ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہاں پر اللہ رب العالمین شرط کے ساتھ بتا رہا ہے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، اگر وہ مومن ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اچھی زندگی، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان آرام کی زندگی گزارے گا، اس کے زندگیوں میں پریشانی نہیں رہے گی، چاہے مرد ہو یا عورت۔ صرف مرد کے لیے یہاں پر کہا نہیں گیا، من ذکر او انثی، یہاں پر عورت کے بارے میں بھی کہا گیا اور مرد کے بارے میں بھی کہا گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں اچھی زندگی سے نوازتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَيُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایک یہاں زمین پر اچھی زندگی سے نوازے گا، دوسری چیز ہمیں آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ایمان ہو تو کیسا ہو؟ ایمان تو ہے، ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی ربوبیت کو تو مان لیتے ہیں لیکن الوہیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح اس وقت کے کفار و مشرکین عرب کے قبائل کہا کرتے تھے ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ آج بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کو اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تو دوسروں کے سامنے، ہم نظر مانگتے ہیں تو دوسروں کے سامنے، اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں یا کوئی ذبح کرتے ہیں یا کوئی قربانی دیتے ہیں فلاں کے نام پر، آج ہمارا ایمان کہاں برابر ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک معیار کھڑا کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ جس طرح ایمان لائے، صحابہ جس طرح اللہ پر بھروسہ کیا، صحابہ جس طرح دین کے راہ میں قربانیاں دی، اگر ہم نیکی کے اس مقام تک پہنچنا ہے، ہدایت کے اس مقام تک پہنچنا ہے تو ہماری زندگیوں میں ویسا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا ایمان ویسا ہے ایسا ایمان
آج سب سے سستا آج ہمارا ایمان ہو گیا ہے، سب سے سستا ہو گیا آج ہمارا ایمان۔ ادھر بیچ لیے، ادھر بیچ لیے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، انہوں بولے سے سن لیے، انہوں بولے سے سن لیے، ہر کام کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین کو ایسا ایمان ضرورت ہی نہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ہم میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن کیا ہے إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن وہ مشرک ہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ مکمل طور پر دین میں داخل نہیں ہوئے۔ ان کے ایمان میں کھوٹ ہے، ان کے ایمان میں نفاق ہے، ان کے ایمان میں شرک ہے، اور ان کے زندگیوں میں بدعتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پختہ ایمان ہونا چاہیے، جس طرح صحابہ نے لا کر بتلایا۔ ذرا یاد کرو سمیہ کے اس خاندان کو، سمیہ رضی اللہ عنہا کے اس گھرانہ کو یاد کرو۔ وہ سمیہ، ابو جہل نے جن کو درخت کو باندھ دیا تھا، سولی پر چڑھا دیا تھا، اور ان کے ایک پاؤں کو ادھر رسی بندھ کر اونٹ کو باندھ دیا، اور ادھر ایک پاؤں کو رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کو باندھ دیا، اور سمیہ سے کہہ رہا ہے سمیہ ابھی بھی موقع ہے، تم محمد کے دین کو چھوڑ دو، تم اپنی جان کو بچا لے گی۔ اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گی تو تمہارا حشر میں کیا کروں گا تم نہیں جانتے۔ اس کے باوجود بھی سمیہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ میری جان چلے جائے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں۔ لیکن آج ہماری عورتوں کو دیکھیے، بچوں کو دھاگے بنتے ہیں، بچوں کو دوسروں کے سامنے بچوں کے لیے دوسروں کے سامنے جا کر نظر و نیاز مانگتے ہیں، اپنے نفع و نقصان کا مالک دوسروں کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں قبر پرستی کرنے والے لوگ، جھنڈے چڑھانے والے لوگ، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ، دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں۔ کیا آج ہمارا ایمان صحابہ جیسا رہا ہے؟ سوچو میرے بھائی۔ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں اس روایت کو لایا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان میں گئے تھے نہیں یا نہیں؟ کیوں گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں؟ کیوں گئے تھے؟ نہیں معلوم؟ معراج میں کیوں گئے تھے اللہ رب العالمین؟ نماز لانے کے لیے گئے تھے۔ کس لیے گئے؟ نماز لانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کرنے کے لیے انہیں آسمانوں پر بلا لیا۔ جانتے ہیں نا، ہمارے علماء کا کہنا ہے اسی مہینے میں معراج واقع ہوا ہے۔ کون سا مہینہ؟ رجب کے اسی مہینے میں معراج واقع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں، اور آسمانوں پر گئے ہیں جب جنت میں سیر کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام جب انہیں جنت دکھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو پہنچی، بہترین خوشبو۔ جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام، اتنی بہترین خوشبو، یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ ایک غلام عورت کی ہے۔ کس کی ہے؟ ایک عورت کی ہے، ایک لونڈی، یہ غلام عورت کی خوشبو ہے۔ جنت میں اس کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا اور پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ آپ غلام کہہ رہے ہیں اور اس عورت کی خوشبو جنت میں مہک رہی ہے، تو جبرائیل ذرا بتاؤ وہ عورت کون تھی؟
ماں غور سے سنو، غور سے سنو، ایمان کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح عورتوں کا ایمان ہونا چاہیے، عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کا بھی ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اس معیار تک پہنچنا چاہیے۔ فرمایا وہ عورت، وہ لونڈی جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کی لونڈی تھی۔ فرعون معلوم ہے نا، فرعون کس زمانے میں تھا؟ موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا، اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتے تو کیا کرتا تھا؟ میخ مارتا تھا، وہ لوگوں کے سروں میں، ٹانگوں میں، ہاتھوں میں، جہاں مرضی وہاں میخ مارتا تھا۔ تو فرعون کے بیٹی کے پاس یہ غلام عورت رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کو وہ غلام عورت کنگھی کر رہی تھی، بالوں کی کنگھی کر رہی تھی، تو وہ کنگھی نیچے گر گئی تو وہ غلام کیا کری ہے، بسم اللہ بول کر وہ کنگھی کو اٹھائے۔ کیا بول کے؟ بسم اللہ۔ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، بسم اللہ کہنا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، اور جو بھی دعائیں، دیگر دعائیں ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہر چیز کو کرنا یہ سنت رسول ہے۔ آج ہمارے ماں اور بہنیں تو بسم اللہ کہتے ہی نہیں، بس مرضی آئے، ہر کام میں کچھ بھی نہیں کہتے، بس اللہ کا نام ہی ان کی زبانوں سے نہیں نکلتا، بس نکلتے ہیں تو گالی گلوچ، چغلی، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں تہمت لگانا، خالی ان کی باتیں، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام ہماری زبانوں سے نکلتا ہی نہیں۔ تو عورت نے کیا کہا؟ بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی پریشان ہو گئی، کیا تم نے کس کا نام لے لیا اپنے زبان پر؟ کس کا نام لے لیا؟ تو اس غلام عورت نے کہا میں اللہ کا نام لیا ہوں۔ حالانکہ ربن غیری، کیا کوئی تیرا رب کوئی دوسرا ہے؟ کیونکہ فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربک، میں ہی رب ہوں، میری عبادت کرو کہہ کر وہ کہہ رہا تھا۔ لیکن یہاں غلام کیا کر رہی تھی؟ اس کے گھر میں جو عورت ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اللہ کو مان رہی تھی، اللہ پر ایمان لائی ہوئی تھی، اور فرعون کے بیٹی کے سامنے کھڑ کر بزبان کہہ رہی تھی میرا رب اللہ ہے۔ کیا تمہارا رب اللہ ہے؟ میرا رب ہی نہیں، تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو فرعون کی بیٹی اس غلام عورت کو فرعون کے پاس لے جا کر اس کے دربار میں کھڑا کر دی۔ اب فرعون پوچھ رہا ہے کیا تیرا رب کوئی اور ہے؟ اگر تو اس بات سے باز نہیں آئے گی، مجھ پر ایمان نہیں لائے گی، اگر تو مجھے نہیں مانے گی تو دیکھ تجھے میں آگ میں ڈال دوں گا۔ کیا کہا؟ آگ میں ڈال دوں گا۔ تو فرعون کے بعد سے وہ عورت نہیں ڈری، فرعون کے سامنے کھڑ کر اس جبر بادشاہ کے سامنے ایک زبان ہو کر کہی کہ میرا رب اللہ ہی ہے، میں اللہ ہی پر ایمان لاتی۔ فرعون نے کہا لوگوں سے جاؤ، آگ کو تیار کرو، میں اس کے بچوں کے سمیت میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ عورت نہیں ڈرتی۔ آج ہماری حال کیا ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں اگر ہم تھوڑا بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے قدم لرز جاتے ہیں، ہم ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں، فوری طور پر فلاں بابا، فلاں درگاہ، فلاں تعویذ، فلاں گنڈے، مول صاحب طبیعت خراب ہو گئی، بچے کو 4 دن سے بخار ہے، لاؤ جلدی ایک تعویذ بنو، لاؤ جلدی بچے کو جو ہے جلدی ایک تعویذ بنو، تعویذ پہناؤ، گلے میں ڈالو، ہاتھ کو ڈالو۔ کیا ہے بھائی؟ کیا یہ ایمان ہے ہمارا اللہ پر؟ کیسا ایمان ہے آج ہمارا؟ آج کتنے سے نوجوان ہیں جو اپنے قدموں کو تعویذات پہن رہے ہیں، کالے دھاگے پہن رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دھاگوں پر بھروسہ رکھے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے، ان سے فرما رہے ہیں یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے غلام جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو بھی مدد طلب کرنا ہو اللہ سے طلب کرو۔ لیکن ہم اللہ سے طلب کرتے ہی نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے نہیں،
اللہ سے مدد مانگتے نہیں. فوری کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, ہم دوسرے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں کئی چور دروازوں کے ذریعے شرک آ گیا ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں سک رہے. تو دیکھیے وہ عورت جو فرعون کے پاس غلام تھی, وہ عورت ڈٹ کر اپنے ایمان پر کھڑی رہی اور فرعون آگ تیار کرنے لگا, اور سب سے پہلے وہ عورت کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا. کیا بھائی کوئی ماں یہ برداشت کر سکتی ہے کیا؟ یا کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے اپنے بچے کو کوئی آگ میں ڈال دے؟ چاہے اگر کوئی شرط لگا دیے تو ہم مان لیتے ہیں, ہماری جان دینے کے لیے بھی قربان ہم تیار رہتے ہیں. کیوں؟ بچوں کی زندگی ہمیں پیاری, ہم بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر بچہ بیمار ہو جائے, بچے کو کوئی تکلیف آ جائے, ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے. لیکن اس عورت کے سامنے اپنے بچوں کو جو ہے جہنم میں ڈال رہا ہے, آگ میں ڈال رہا ہے, آگ کا عذاب دے رہا ہے. ماں کے قدم لرز جاتے ہیں. فرعون کہتا ہے کیا اب تو بھی مان لو گی, مجھے رب مانو گی, اللہ کو چھوڑ دو گی؟ وہ عورت کہتی ہے نہیں, اگر میرا جان بھی چلے جائے میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں. اس عورت کے گود میں ایک ننھا منا بچہ رہتا ہے, دودھ پیتا ہوا بچہ. جب وہ عورت کی باری آتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھ کر آگ سے دور ہو جاتی ہے. فرعون کہتا ہے کیا ڈر گئی ہو گیا؟ کیا ابھی بھی موقع ہے؟ اگر تم مان لو گی تو اب تم اپنے اس بچے کو بچا لے سکتی ہو. جب اللہ رب العالمین اس عورت کے گود میں جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بولنے کی طاقت دیتا ہے, وہ بچہ کہتا ہے یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار. اے میری پیاری ماں, تم گھبراؤ مت اور اس آگ کو دیکھ کر ڈرو مت, کیونکہ اس آگ سے زیادہ بڑھ کر جہنم کی آگ کئی درجے اللہ رب العالمین نے بہت مشکل بنا کر رکھا ہے, جہنم کو بہت کٹھن بنا کر رکھا ہے. جب بچہ یہ بولتا ہی نہیں, جب بچہ اس بات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے تو عورت اپنے بچے کے سمیت آگ میں کود گئی اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر. کیا آج ہم اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں؟ ذرا سوچو میرے بھائیوں, کیا آج ہمارا ایمان اس طرح ہے؟ نہیں, آج ہمارا ایمان بہت سستا ہو گیا. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری دی ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے, اور ثم استقاموا, اور اس بات پر استقامت اختیار کی, یعنی اس بات پر ڈٹ کر کھڑے رہے, مشکل ہو, پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, اپنے ایمان سے نہیں ہٹے, ایمان پر مضبوطی سے تھم کر کھڑے رہے, تو اللہ رب العالمین انہیں خوشخبری دے رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور انہیں خوشخبری دینے لگاتا ہے. مفسرین یہاں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان کو جب موت آ جاتی ہے, مرتے ہیں نا, ہر آدمی تو مرنا ہے, موت آتی ہے, موت سے پہلے خوشخبری سننا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کیا بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ آج کل تو بچہ ہی نہیں, بوڑھا ہی نہیں, ہر نوجوان بھی آج ٹپا ٹپ ایک کے بعد ایک دیگر چلے جا رہے ہیں. یہاں پر جو ہے کوئی بوڑھا ہونے کے بعد مرنے والا نہیں, بچے بھی جا رہے ہیں, جوان بھی جا رہے ہیں, بوڑھے بھی جا رہے ہیں. آج کل تو نئی بیماریاں ماحول میں ہمیں نظر آ رہی ہیں.
تو میرے بھائیوں جانا ہے، جانے سے پہلے اگر خوشخبری سننا چاہتے ہو تو اس آیت پر غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جب انسان سکرات میں ہوگا، جب انسان آخری وقت میں ہوگا، جب اس کی جان اس کے حلق کے پاس آ جائے گی تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں اس ایسے انسان کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجوں گا، اور وہ فرشتے آئیں گے، انسان کو خوشخبری دیں گے، کہیں گے اللہ تخافوا، تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور تم گھبراؤ مت، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، جنت کی بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تم دنیا میں رہتے ہوئے مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہی کو مانا، اور تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان پر استقامت اختیار کی، اس لیے ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ کیسی خوشخبری ہے یہ بھی سنو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو اور گھبراؤ مت۔ دیکھو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، انسان کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ ڈر کس بات کی؟ ڈر اس بات کی کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، میری ایک بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، اب میں جانے کے بعد ان کی صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آج ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھا گھر بنانا، اچھا جائیداد جمع کرنا، اچھا مال کمانا، اچھا سونا خریدنا، بیوی کو زیورات پہنانا، ہم سمجھتے ہیں نا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کو ایک خوف، اب میں جا رہا ہوں، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، جو مجھ پر بھروسہ کر کے میرے لیے اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی تھی، اس کا کیا حال ہوگا، اور میرے بچے اگر گمراہ ہو جائے تو ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک خوف ہوتا ہے، ایک خوف ہوتی ہے انسان کو دل میں، انسان اس وقت تڑپتا ہے، اور جو گھبراہٹ ہوتی ہے ولا تحزنوا، اب میں اس دنیا سے چلے جا رہا ہوں، اب اس کے بعد میری حالت کیا ہوگی، قبر میں میرا ساتھ کیا ہوگا، فرشتے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، قبر میں اگر مجھ سے وہ سوالات پوچھ لیا جائے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا، یہ گھبراہٹ ہوتی ہے نا۔ تو میرے پیارے بھائیوں سنو، اللہ رب العالمین انسان کو اس وقت میں اگر وہ ایمان والا ہے، پختہ ایمان والا ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے انہیں یہ خوشخبری دینے لگاتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو مت اور تم گھبراؤ مت، اللہ نے تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری لے لی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذمہ داری میں وہ آ جائیں گے۔ صحیح بھائی، اگر ہم نیک رہیں گے، اگر ہم نیک اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری اللہ خود لے گا۔ اس کی مثال بھی ہے، ذرا پانی لو، کوئی پانی لو۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں دیا ہے۔ دیکھیے ہم سورۃ الکہف ہر جمعہ پڑھتے نہیں بھائی، سورہ کہف کتنا سورہ ہے، سورہ نمبر کتنا ہے، کون بتائیں گے؟ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھی جانے والی کتاب، سورہ 18، ماشاء اللہ 100 مارکس۔ سورہ نمبر 18 سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس میں موسیٰ اور خضر ایک ایسے گاؤں میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا کوئی نہیں رہتا۔ ایسے گاؤں میں خضر علیہ السلام ایک دیوار کھڑا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں اے خضر تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں یہ لوگ کھانا تک نہیں کھلائے، پانی تک نہیں پلائے، ایسے گاؤں میں تم
دیوار کھڑی کر رہے ہو؟ کیسی حکمت ہے تمہاری؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ کر وہاں پر خضر علیہ السلام سے بحث کر بیٹھتے ہیں. اور خضر علیہ السلام موسیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تمہارا صبر ٹوٹ گیا ہے، آؤ اب میں جو کام کیا ہے اس کے وجوہات میں تمہیں بتاؤں گا. اب میں یہاں پر تیسرا وجہ انہوں بیان کر رہے ہیں، میں یہاں پر دیوار کھڑی کر اس لیے کھڑی کی تھی، یہ دیوار ہے نہیں، یہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا. دیوار کے نیچے کیا تھا؟ 2 یتیم بچوں کا مال تھا جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے. وہ بچوں کے پاس شعور نہیں تھا. اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میں اس دیوار کو کھڑا کروں. کیوں معلوم ہے؟ اس مال کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک عمل کرنے والا تھا. سبحان اللہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وجہ کیا ہے؟ باپ نیک اعمال کرنے والا تھا، ایک صالح آدمی تھا، نیک کاموں میں آگے رہتا تھا. اللہ نے ذمہ داری لی ہے یا نہیں؟ نبی کے ذریعے یعنی خضر علیہ السلام کے ذریعے اس کام کو مکمل کروایا یا نہیں؟ حاضرین، اگر ہم نیک رہیں گے، ہمیں پختہ ایمان والے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری لے گا، انہیں صحیح راستے پر رکھے گا. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مرتے وقت اپنے بچوں سے کہا تھا، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام جب سکرات کے حالت میں تھے، مرض الموت میں تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں کو بلائے. ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سارے بچوں کو بلائے. پوچھا، اے میرے پیارے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے ابو جان، تمہارے بعد ہم اسی کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہم انہی کی عبادت کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے. میرے بھائیوں، یہاں پر اس آیت کے ذریعے یہاں پر ہمیں ایک تعلیم، ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہر انسان اپنے موت کے وقت اپنے بچوں کو یہ وصیت کرنا چاہیے، اے میرے بچوں، میرے جانے کے بعد تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جائیداد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، توحید کے بارے میں وصیت نہیں کرتے. یہاں پر دیکھیے، ایک نبی اپنے بچوں کو توحید سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کیا ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں ہم بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم بتایا ہے؟ نہیں. ہم دین نہیں سکھاتے، بچوں کو دین نہیں سکھاتے. دیکھو ایک مثال بولتا ہوں. ایک بزرگ آدمی تھے، 5 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 5 بیٹے تھے. ایک بیٹا لندن میں تھا، اور ایک بیٹا امریکہ میں تھا، اور ایک بیٹا کینیڈا میں تھا، اور ایک بیٹا سوئٹزرلینڈ میں تھا. 4 کہاں ہیں؟ اسٹیٹس میں. بڑے بڑے انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک سائنٹسٹ ہے. اور چھوٹا آخری بیٹا تھا، کون تھا؟ ایک عالم دین تھا. یہ 4 لوگ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے والدین کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ماں باپ کس کنے رہنے لگے؟ اپنے عالم بیٹے کے پاس رہنے لگے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت معلوم تھی، اس کے پاس رہنے لگے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا نا؟ یعنی والدین کس کے پاس تھے؟ جو بچہ دین کو سیکھا تھا، اور جو بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا تھا، وہ بچے کے پاس والدین رہنے لگے. 4 بچے کیا کریں؟ چھوڑ کے ان کی زندگیوں کو انہوں دیکھ لی.
اس بات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اگر ہم بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، کبھی بھی ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، ہماری پرواہ نہیں رہے گی انہیں، ہمارا بڑھاپا انہیں بھاری ہو جائے گا، ہماری بیماریاں انہیں بوجھ بن جائیں گے، چھوڑ دیں گے ایک دن سڑکوں پر، اولڈ ایج ہوموں میں ہمیں چھوڑ دیں گے۔ کیا فائدہ؟ کیا ہمیں بچوں کو لاکھوں خرچ کر کے بچوں کو انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسی جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو قرآن سکھا دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو حدیث سکھا دیں، نبی کے تعلیمات سکھا دیں، تو ہماری آخرت، دنیا اور آخرت سنور جاتی تھی۔ لیکن آج ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ وہی وصیت وہ اپنے بچوں کو کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بچوں کو دین سکھاؤ، بچوں کو توحید سکھاؤ، بچوں کو اتباع رسول سکھاؤ، اس میں ہمارا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی، دوسرا راستہ ہمیں نہیں ملی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی زندگیوں میں اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنی زندگیوں میں سنت رسول کو آباد کرو۔ آج ہم کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جن کو نبی کی تعلیمات نہیں معلوم، کس طرح رہنا ہے، کس طرح لباس پہننا ہے، کس طرح صبح کرنا ہے، کس طرح جو ہے اپنا کیریکٹر رہنا ہے، نہیں معلوم۔ آج دیکھیے، کوئی کسی کرکٹر کو اپنا لیا، کوئی کسی ہیرو کو اپنا لیا، یا کوئی فلانا فلمی سٹار کو اپنا لیا، ہر ایک آج اسی کو اپنا، لیکن رسول کی تعلیمات ہم چھوڑ دی۔ آج دیکھیے کئی ایسے بچے ہیں جو سٹائل کی کرافٹ کراتے ہیں، ہیروں کے جیسے سٹائل بناتے ہیں اور سٹائل والا لباس پہنتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں یہ میرا ہیرو کا لباس ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں، دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے نوجوان نسل بھی آج بگڑتا ہوا چلے جا رہا ہے، والدین کی اطاعت نہیں، گھروں میں سکون نہیں۔ مول صاحب میرا بچہ بات نہیں سن رہا، مول صاحب میرا بچہ ایسا کر رہا ہے، مول صاحب میرا بچہ گھروں میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، مول صاحب میرے بچے بازار میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ آج ہمارے بچے اس طرح ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوشی ہوئی آج سن کر، بچے یہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ شیخ محترم کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ تمہاری آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ہمیں دنیا سنواریں گے، لیکن آخرت کی راستہ دکھانے والے، آخرت کو سنوارنے والے بہت کم ملیں گے۔ ان کو اہمیت دینا چاہیے، انہیں ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں پر مول صاحب اپنے علم سے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو آپ اپنے مال کے ذریعے، اپنے تجربوں کے ذریعے، اپنے تجارت کے ذریعے دین کو فائدہ پہنچاؤ۔ ہم پر فرض ہے۔ ہم مسجد سے، دین سے بہت سارے فائدے اٹھاتے، لیکن دین کو کوئی فائدہ ہم نہیں پہنچاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ذمہ دار ہے، جو استاد ہے، جو مول صاحب ہے، ان کا ادب و احترام کے ساتھ ان کا حکم ماننا ہم پر فرض ہے، کیونکہ وہ ہماری آخرت کو سنوار رہے ہیں، ہماری آخرت کی زندگی کو وہ سنوار رہے ہیں۔ دنیا کو ہمارے والدین سنواریں گے، ہمارے ٹیچر سنواریں گے، لیکن ہمارے جنت کا راستہ صرف اور صرف مسجد میں رہنے والے مول صاحب بتائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتائیں گے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو، اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے قریب کرو، قرآن سے محبت اور انہیں لگن اب ان کے دلوں میں ڈالو۔ آج نوجوان نسل کا حالت ایسی ہو گئی کہ وہ سکون کے لیے آج گانے سن رہے، وہ سکون کے لیے آج ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سکون کے لیے آج وہ میوزک کے عادی بن گئے۔ ہو نہیں، آج ذرا وقت ملا سمجھو کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتے، سکون سے گانے سنتے رہتے، ٹائم پاس کیا ہے بولے تو ذرا بے چین تھا، میں ذرا سکون کے لیے گانے سن رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حاضرین، آج ہم سکون کو گانوں میں، فلموں میں، بیکار کاموں میں، بازاروں میں، آج دیکھیے ہمارے بڑے آدمی بھی، بڑے حضرات بھی ایسے تھے، بازار میں نکل جاتے، کیا بے بولے تو ذرا مجھے وہاں ہمارے جھنڈے جھاڑ کے پاس بیٹھے تو ذرا اچھا دکھتا مجھے، کہتے نعوذ باللہ۔
یعنی مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے وزن بھاری ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ وقت ختم ہو گیا ہے میرے بھائیوں، شاید عشاء کا وقت بھی ہو رہا ہے، بس 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بزرگ حضرات بھی جو سکون حاصل کرنے کے لیے بازاروں میں بیٹھتے ہیں، بازار شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، شیطان کے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد، یہاں پر اللہ کے فرشتے رہتے ہیں۔ حاضرین، ہمیں مسجد کو مضبوطی سے پکڑنا، مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ سکون، اصلی سکون ہمیں مسجد میں حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کڑک دھوپ میں آتے ہیں، کڑک دھوپ، سعودی عربیہ کی دھوپ ہوتی ہے نا، 50 ڈگری 55 ڈگری کی دھوپ ہوتی ہے۔ اتنی کڑک دھوپ میں دوپہر کے وقت ایک نوجوان صحابی مسجد میں تشریف لا رہا ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، اور آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں۔ اے ابو ماما، کیا حال ہے، کیوں پریشان ہے تم؟ تو کہتے ہیں کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس دل میں تھوڑی سی بے چینی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو ماما، جاؤ اچھی طریقے سے وضو بناؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ جاتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو بناتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو پیارے رسول ان سے سوال کرتے ہیں، ابو ماما کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول اب مطمئن ہے، دل میں سکون ہے، آرام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات ہمیں کہی ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ جو سکون ہم پیسوں کے ذریعے، کمائی کے ذریعے، دنیا کی جائیداد کے ذریعے، یہ رنگین کے ذریعے ہم سکون چاہتے ہیں، وہ اصلی سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ وہ کماتے رہیں گے پھر بھی اس کی زندگیاں تنگ ہوتے جائے گی۔ مول صاحب، تجارت تو لاکھوں میں چل رہی ہے، پھر بھی جو ہے میں قرض ہی میں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر سے دور۔ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی تفرغ لعبادتی املک صدرک غنی، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے میرے پیارے بندے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ کیا کر؟ وقت نکال۔ املک صدرک غنی، میں تجھے بے نیاز کروں گا۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ تجھے کوئی چیز ضرورت پڑنے نہ دوں گا، تیرے دل میں بے نیازی ڈال دوں گا، تیرے پاس جو کچھ ہے اس پر تو راضی ہوتا ہے، ایسا تیرا دل بنا دوں گا۔ تو ایسا نہیں کرے گا، ولا تفعل، تو ایسا نہیں کرے گا، ملیت یدیک شغلا، میں تجھے ایسا، تیری زندگی میں ایسا تجھے مشغول کر دوں گا، واسد فقرک، تو تیری فقیری میں ڈوبتا جائے گا اور تو اپنی زندگی میں مشغول رہتا ہی جائے گا، تجھے سکون ہی نہیں حاصل ہوگی۔ کس کی بات ہے؟ حدیث قدسی، اللہ نے کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہے اس کے، اللہ نے کہا اگر ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہماری زندگیوں میں وہ سکون، وہ چین نہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ رب العالمین کے لیے تھوڑا سا وقت، 10-15 منٹ نکال کر اللہ کی عبادت میں ہم حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بے نیاز بنائے گا، تو ہماری زندگی آرام سے رہے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخرت کو یاد رکھو، خاص کر موت کو یاد رکھو، جو انسان کفا بالموت وعظا، یہ موت جو ہے نا سب سے بڑی نصیحت ہے۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ جب ہم موت کو بھول جائیں گے تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں توحید کو مضبوط پکڑے، اللہ کے رسی کو مضبوط پکڑے۔ دیکھیے، ایک عورت کپڑے دھوئی، اچھی طریقے سے کپڑے دھو کر اچھا نچوڑ کر رسی پر ڈال رہی ہے، سارے کپڑے ہو گئے، ہونے کے بعد پیچھے پلٹتے ہی رسی ٹوٹ گیا، کیا ہو گئے؟ کپڑے سب بھی مٹی میں مل گئے۔ تو عورت کیا ہوگی؟ افسوس،
ہائے افسوس، کاش میں اچھا مضبوط والا رسی بنی ہوتی، اچھا مضبوط رسی بنا ہوتی تو پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا تھا۔ اگر ہم اللہ کے رسی کو بھی اسی طرح مضبوط باندھ لیں گے تو ہماری زندگی اللہ کے راہ میں رہے گی۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیے اسی خسارہ میں ہم رہیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنی ایمان والی زندگی اور اپنے اعمال والی زندگی اور ہماری اطاعت والی زندگی، ہر زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہمارے تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے زندگیوں میں شرک اور بدعات کو چھوڑ کر ایمان اور استقامت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو اجتماع کو منعقد کیا ہے، جتنے بھی لوگ اس کے لیے کوششیں کی ہیں، ان تمام کی کوششوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، خاص کر ہمارے شیخ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز بات پوری ہونے کے بعد ہوگی، اذان اور پھر نماز ہے بات مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ پہلے جب تقریباً دین پورا اتر چکا تھا، قرآن تقریباً مکمل ہو چکا تھا، سارے احکامات آ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو ہمارے نبی کے پاس بھیجا ایک بریف کرنے کے لیے۔ 22 سال 23 سال سے جو احکامات، جو دین کی باتیں آ رہی تھی، اس کو مختصر کر کے صحابہ کو سمجھانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کے نام سے فیمس ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 8 ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید الثیاب شدید بیاض الثیاب، ایک آدمی آئے جن کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، وائٹ ڈریس تھا اور انتہائی وائٹ، ان کے سر کے بال جو تھے، بال نہایت ہی کالے تھے، اچھے انداز میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، ڈھنگ کے کپڑے اور خوب وضع اور قطع اچھا تھا، اور دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ لمبے سفر سے آئے ہیں، اس لیے کہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، حدیث کے الفاظ ہیں، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے بھی کوئی ان کو جانتے نہیں تھے۔
یہ 4 باتیں ان کے تعلق سے بتائی۔ ایک آدمی آئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ یہ غیب کے علم یہ سب جو ہے ہمارے میں کچھ معلوم ہوتے، صحابہ کو اور اللہ والوں کو، علماء کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کیا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا؟ واقعہ پورا ہونے کے بعد جب وہ چلے گئے تب اللہ کے نبی نے خود پوچھا، اے عمر پتہ ہے تمہیں کون آیا تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ تب بتایا کہ یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو چونکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو تو ربط رہتا، پتہ ہوتا ہے، سورس ہے وحی کا، اور اللہ ان کے دل میں ڈال بھی سکتا ہے۔ باقی کسی کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ آئے اور حضرت عمر یہ فرماتے ہیں، قریب آ کر کے وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے، اس طرح بیٹھے کہ ان کے یہ جو گڑگے ہیں دو، اللہ کے نبی کے گڑگوں کو لگایا، یہ جو گڑگے ہیں ہمارے لگا کر بیٹھے، اور اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے نبی کے رانوں پر رکھا، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، رانوں پر رکھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا سکھانا ہے اس میں؟ کوئی دین کی مجلس ہو، کوئی بیان ہو، کسی سے آپ ملنے جائیں تو تیار ہو کر جائیں، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اچھی طرح سے تیار ہو کر جائیں۔ جیسے جبریل آئے تھے تیار ہو کر، دیکھنے میں خوبصورت انسان، اچھے کپڑے تھے، سب کچھ تھا۔ اور جتنا ہو سکے جہاں بھی دین کی بات ہو، قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اتنے قریب آئے کہ اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا، انہوں نے لگا دیا، نہایت ہی قریب ہو کر بیٹھے۔ ہم میں اکثر جو ہے باہر کھڑے رہتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، بات سننے کے لیے تیار ہو کر آئے، ایک دم قریب ہو کر بیٹھے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، آج ہم اللہ کے نبی کی زبانی سنیں گے کہ مسلمان ہونا کیا ہے، ایمان والا ہونا کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمیں سب بھی مسلمان چاہیے۔ اللہ کے نبی کی زبانی، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، ہم آپ سنیں گے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل۔ اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کو تو کیا مسلمان ہونا، ہماری زبان میں مسلمان کو تو کون، یہ بھی ایک سوال ہے۔ انہوں نے مخاطب کیا، اللہ کے نبی کو مخاطب جو کیا، یا محمد، اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہمارے نبی کا نام محمد ہے، نام لے سکتے ہیں، باقی اور جگہ نہیں لے سکتے۔ یا تو ہم اللہ کے نبی کہیں گے، اللہ کے رسول کہیں گے، عزت سے نام لینا وقت ضرورت۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، وہاں تو بتانا پڑے گا کہ ان کا نام محمد ہے، ان کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے، باقی ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔
وإقام الصلاة وإقام الصلاة وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا۔ اسلام کو تو کیا، اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ 5 باتیں بتائی۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جسے ہم توحید کہتے ہیں۔ گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی میں 2 چیزیں ہوتی، ایک جس بات کی گواہی آپ دے رہے ہیں آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کا اردھم ہمیں معلوم ہونا، اس کا میننگ صحیح سمجھ ہمیں آنا، ہمیں سیکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا، معلوم ہو گچر تو بھی ہوتا نہیں، زبان سے اسے ادا کرنا۔ گواہی میں دیکھ ہم لیکن میں منہ کھول کو بولتا نہیں کہ تو چلتا نہیں۔ گواہی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جو نن مسلم ہیں وہ بھی بولتے ہیں مہا پروکتا، بڑے نبی ہیں، مانتے ہیں، لیکن اقرار نہیں کرتے۔ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے گواہی میں، اس بات کو اچھی طرح جاننا اور پھر اپنی زبان سے اسے اقرار کرنا، یہ ہے گواہی۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اسلام اسی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کو اکیلا عبادت کے لائق نہیں مانتا ہے تو اس کا کوئی اسلام نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر اللہ کا آخری نبی اگر نہیں مانتا ہے اس کا کوئی اسلام نہیں۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ وہ جھوٹا نبی آیا، یہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، شکیل بن حنیف کے نام سے قادیانی کے الگ الگ آتے رہتے ہیں۔ کیوں مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ مسلمان اس بات کو تو جانتا ہے کہ ہمارے نبی آخری ہیں۔ یہ 5واں حصہ ہے، 5 حصوں میں سے ایک حصہ ہے آپ کے اسلام کا۔ آگے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا، اس کے واجبات سنن کے ساتھ جیسے نماز پڑھنا ہے اسی طرح سیکھ کر اسے اچھے انداز میں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز کی پابندی کرنا، یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا زبان سے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اسلام میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعریف کا حصہ ہے یہ حدیث۔ محدثین نے اس حدیث کا نام دیا ہے کہ یہ ام السنہ ہے۔ جیسے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ الحمد کا سورہ جو پہلا سورہ ہے اسے ام الکتاب کہا گیا، پورے قرآن کی وہ ماں ہے، یعنی پورے قرآن میں جو تفصیلاً جتنے مضامین ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر اختصار مجملاً بیان کیے گئے ہیں، وہیں سے سب نکلا ہے۔ اور یہ حدیث پورے احادیث کا جو ذخیرہ ہے ان کی یہ ماں ہے، لوگوں نے بتایا، سارا اسلام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مسلمان بولتے رہتے اسلام کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کو ایک ماننا، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا اور آخری رسول، تیسرے یہ 2 ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، شہادت گواہی دینا، دوسرے نماز ادا کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کا ایک نصاب ہے، آپ سب جانتے ہیں
سال میں 1 مرتبہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے اپنے مال میں سے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ نماز تو پابندی سے پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جس مسلمان کی تعریف کی ہے، جس اسلام کی، اس میں یہ شامل نہیں ہے، اس سے یہ الگ ہے۔ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ وہ تصوم رمضان کے پورے روزے رکھنا، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ جبریل نے صرف ایک بات پوچھا تھا نا، اے نبی، اے محمد بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے یہ سب کچھ بتایا، اور آخر میں یہ بتایا اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جانا، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، صحت دیا ہے، تم پر حج فرض ہے تو جا کر حج کرنا۔ یہ سارے 5 کام ملائیں گے تو وہ اسلام ہوگا۔ اماں باپ مسلمان پیدا ہوا، مسلمانہ کا نام رکھ لیا، کون کیا نام رکھے مسلمانہ کا، اب مسلمان ہو گیا، یہ نہیں ہے مسلمان۔ آپ کو جب ہوش آئے، آپ سمجھنے اور سوچنے کے لائق ہو، تو آپ کو اللہ کو سمجھ کر، اس کی وحدانیت کو اور اللہ کے نبی کو جان کر ان کو ماننا، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ پھر جیسے ہی ہوش آئے، نمازوں کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب آپ کریں گے تو نماز ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، ان کو بتایا کہ اسلام اس کا نام ہے، باقی کسی کا نام نہیں ہے اسلام یہی ہے۔ اسلام کا مطلب کلمہ بھی ہو اس کے اندر، نماز بھی ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ کرنے والا، یہ سب ملا کر کے اسلام ہے، وہ مسلمان بنتا ہے۔ جب جواب سنا تو جبریل تو ان کو تو ایک آدمی نظر آ رہے تھے نا، انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم کو تو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی پوچھتا ہے اور پھر جواب سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ جواب جانتا ہے، اسے معلوم ہے پہلے ہی سے، پھر وہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ آخر میں اللہ کے نبی نے خود بتایا، یعلمکم دینکم، یہ جبریل ہے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اگر مجھے معلوم بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اسے کسی طرح معلوم ہونا چاہیے، تو آپ ان کی طرف سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہمارے آس پاس میں ہمارے ساتھ ہے، سناک معلوم نہیں، اناک معلوم، مجھے معلوم ہو تو بھی اناک معلوم ہونا کو میں ایک سوال کرنا، پوچھنا، جب جواب آئے گا میں بھی سن لوں گا، ان سب کو معلوم ہو جائے۔ تو وہ اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، وہ ساری امت کے لیے پوچھ رہے تھے، چونکہ یہ ساری حدیثیں اب قیامت تک لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اسلام اسے کہتے ہیں، اس میں جو چیز کم ہوگی اس کا اسلام کمزور ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، اسلام تو آپ نے بتایا، ایمان کیا ہے بتائیے۔ قرآن و حدیث میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں، اسلام اور ایمان، یہ دو اگر الگ الگ آئے تو میننگ ایک ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں یا حدیث میں دنیا میں سے ایک کچھ بات آیا سمجھو، دنیا کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن جب ساتھ میں آئے تو میننگ الگ ہو جاتا ہے۔ اسلام بھی اور ایمان بھی، یہاں دونوں بات ساتھ میں ہے، اس لیے اسلام سے بڑھ کر ایمان ہے۔ ایمان دل کے اعتقاد کا نام ہے، دل سے آپ کچھ چیزوں کو صحیح سمجھنا ہے، آپ اس پر ایمان لانا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا، لیکن اسے اللہ کے ایک ہونے کا یقین نہیں ہے دل سے، ان کیا کر لے تو بھی فائدہ نہیں۔
اللہ کے علاوہ مجھے کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، یہ ذرہ بھی خیال میں آیا اس کے، ان اجمیر تک کا گیا نہیں، اجمیر جا تو مجھے فائدہ ہوتا کہنے کا یقین آیا، دل میں خالی گیا، ایمان سے اسلام سے گیا، سب فالتو ہے، زیرو ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ ایمان کے بارے میں بتائی، تو اللہ کے نبی نے 6 باتیں بتائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں کو دل سے ماننا کہ یہ ہیں، سچ ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان میں 4 باتیں ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ ماننا کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کو ماننا سب سے پہلے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے، ایسے ہی دنیا بن گئی، بہت سارے لوگ ہیں آج کل، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی بہت بڑا پروفیسر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ نام کا ہی مسلمان ہے، نام کچھ بھی رکھ لو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ماننا کہ اللہ ہے ہمیشہ سے، یہ دنیا نہیں تھی، اللہ تھا، یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا کے وجود کو ماننا، اللہ کے ہونے کو ماننا پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا، وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے اور ان سب میں اسی کا تصرف ہے۔ دنیا کو کسی اور نے نہیں بنایا، ایک چیز کسی نے نہیں بنایا۔ خالق السماوات والارض، اس اکیلے نے بنایا، اور دنیا میں کسی کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں بنا سکتا ہے، چھوٹی چیز نہیں بنا سکتا۔ آپ کو کون اولاد دے سکتا ہے؟ سارے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا۔ خالق اسی کا نام ہے، خلق یہ اس کی صفت ہے اللہ کی، پیدا کرنا، کوئی اور کچھ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ جب تک یہ ایمان والا ایک مسلمان اس کا یقین اگر اس کے دل میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو ہے ماننا، اور اللہ خالق ہے اور مالک بھی ہے، مالک ساری اسی کی ملکیت ہے۔ قیامت تک جتنے آئیں گے اس دنیا میں سب اسی کی ملکیت ہے، میں، آپ، ہم سب، ہمارے بچے سب اس کے ہیں۔ قیامت تک جو آئیں گے ملکیت اس کی ہے۔ آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے، گھر میرا ہے، کسی دوسرے سے جا کر پوچھتے ہیں، میں 1 مہینہ رہتا ہوں جی وہ گھر میں، وہ گھر اس کا نہ ہو، اسے کیا حیثیت حاصل ہے؟ ملکیت، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور کس کو کیا دینا ہے، کیا کرنا ہے، سارا انتظام اللہ خود کر رہا ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح ماننا ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ مالک ہے، ملکیت اسی کی ہے، مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، جو ہو رہا ہے اسی کے انتظام سے ہو رہا ہے۔ یہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا، یقین کرنا، کہیں بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا ہماری۔ اور آخر میں اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ کے جو نام اللہ نے ہمیں بتایا وہ اس کے نام ہیں، اور اللہ کے جو صفات ہیں وہ اللہ کے صفات ہیں، ان کو اسی طرح سے ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں بتائے گئے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ید اللہ مبسوطۃ، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اور مبسوطۃ کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہے اس کے ہاتھ۔
تو یہ ماننا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میننگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا احسان، یہ سب نہیں ہے۔ اللہ کے دو ہاتھ ہیں لیکن وہ کیسے ہیں نہیں معلوم کسی کو۔ اللہ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا چہرہ ہے، چہرہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اللہ کا چہرہ، اس لیے نام چونکہ ہم چہرہ جانتے ہیں اس لیے وہ نام دیا گیا ہے، باقی وہ کیسا ہے کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اللہ کے بارے میں ان چیزوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، تبھی جا کر کے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان ہمارا ٹھیک ہوگا۔ وملائکتہ، دوسرے درجے میں ایمان۔ اب ایک ہوا ہے، ایمان میں 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننے میں یہ تھوڑی سی تفصیل۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے فرشتوں کو ماننا۔ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جن کو ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں یہ ماننا کہ وہ ہیں، وہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، فرشتے نہیں۔ تھوڑے کہنے والے کہتے ہیں فرشتے شیطانہ، کیا بھی نہیں، وہ آدمی میں ہے سو پورا، اچھے پورا کو شیطانہ بھی، فرشتے بھی برے جو پاورز ہے ان کو شیطان کہا جائے، یہ کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے حساب سے بنایا، ان کے کچھ اوصاف ہیں، ان کے پر ہیں، ہمیں ماننا پڑے۔ جن صفات کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان سب کو ہمیں ماننا پڑے گا، ان کی جو ڈیوٹیز ہے ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے وہی نبیوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو دی ہے۔ اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ ایک فرشتے ہیں اسرافیل ان کا نام ہے، وہ جب سور پھونکے گے قیامت آئے گی، سور ان کے ہاتھ میں ہے، کب پھونکنا ہے ان کو بھی نہیں معلوم، اللہ کہے گا وہ پھونکیں گے، اب وہ ویٹنگ میں ہیں، ان کی ذمہ داری ہی وہ ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ ان کے ایک سور پھونکنے سے ساری دنیا ختم ہو جائے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک فرشتہ ہے ملک الموت جسے ہم کہتے ہیں، موت کا فرشتہ، روحوں کو قبض کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ اسرائیل بولتے ہیں عام طور پہ، حالانکہ اسرائیل وہ پرانی کتابوں کی باتیں، اسرائیلیات ہے، قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کا نام اسرائیل ہے، نہیں۔ میکائیل ایک فرشتہ ہے، وہ قرآن میں بھی آیا ہے وہ نام۔ تو ان فرشتوں کو ماننا، ان کی جو ڈیوٹیز ہے وہ بھی ماننا، اور یہ ماننا کہ یہ فرشتے جو ہے یہ کھاتے نہیں ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہماری طرح ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، ان میں میل فیمیل نہیں ہوتے ہیں ہماری طرح، ان کی نسل بڑھنے کے لیے ان کو آپس میں کوئی فیمیل ہو میل ہو شادی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بنا دیا، بس بنا دیا، جس کام میں لگایا وہ لگے ہوئے ہیں۔ میل فیمیل کا یہ لانا ان میں یہ کفر ہے۔ عرب کے مشرکین جو ہے ان کی کچھ بیٹیاں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے ناموں پر جو ہے پوجے ہوتے تھے۔ ذرا باہر بولا کرو نا، وہ بولو کیا وہ بولا، یہاں تک کہا تھا۔ ام لہ البنات ولکم البنون، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کو تو تم لوگ جو ہے لڑکیاں اور اپنے لیے لڑکے مانتے ہو، یہ کیسی ناانصافی ہے۔ اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں، کوئی بیٹے نہیں ہیں، اور فرشتے اس طرح کی مخلوق ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہمارے
مانتے ہیں لوگ، یہ دیوی وہ دیوی یہی سب ہے نا۔ تو فرشتوں کے بارے میں، اور پھر جو نام فرشتوں کے قرآن و حدیث میں ہیں ان کو ان ناموں سے ماننا، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رضوان ہے، ان سب کو ناموں سے ماننا، باقی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، وہ ملائکتی ہی وہ کتب ہی، اللہ کے کتابوں کو ماننا۔ اللہ نے نبیوں کو اپنے کلام سے یہ سارے اللہ کا کلام ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، زبور، تورات، انجیل، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ ہمارا قرآن مجید ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ سب غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جن نبیوں کو جو کتابیں نام سے، جیسے زبور حضرت داؤد کو اللہ نے دیا تھا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے، ان کے نام نہیں معلوم ہے۔ ان کو ان کے ناموں کے ساتھ ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی اگر ہم انکار کریں گے تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ان کتابوں کو اجمالاً ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، جو اپنے اپنے وقت میں نبیوں کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کو بالتفصیل، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک سارا قرآن سچا ہے۔ اس کا ہر حکم جو کہ منسوخ نہیں ہوا وہ قابل عمل ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ یہ ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ کتنی باتیں ہم قرآن کی نہیں مانتے، اگر مانتے تو جگہ جگہ ہم جو ہے چکر نہیں لگاتے، ایک اللہ کو مانتے اور ایک اللہ کو پکارنا ہے، وہی آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ہم تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اور عبادت ہے اللہ ہم تجھ ہی سے، باقی تیرے علاوہ نہ کسی کی ہم عبادت کریں گے نہ کسی سے کچھ مانگیں گے۔ یہ تو ہم وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن دریاگ جاتا، ابھی ایک جگہ جاتا، ابھی ایک جگہ جاتا، کیوں جا رہا ہے؟ دل میں یقین ہے تبھی تو جا رہا ہے۔ یہ یقین یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے، اللہ کے نبیوں کو ماننا ہے۔ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، بے شمار نبی آئے ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جتنے نبی آئے ہیں سب کو ہم نبی مانتے ہیں، جن کے نام ہمیں معلوم ہے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے نامہ ہے، جیسے آدم نام ہے، موسیٰ نام ہے، عیسیٰ نام ہے، ابراہیم نام ہے، حضرت صالح، حضرت لوط، یہ سارے وہ نام ہیں جن کو ہم ناموں کے ساتھ نبی مانیں گے۔ باقی جن کے نام مینشن نہیں کیے گئے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ بس اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی شریعتوں میں بھی اگر منسوخ نہیں ہے، وہ حکم ہے تو ہم آج بھی اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے شریعت میں اگر اسے کنفرم کیا گیا ہے، محرم میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی علت بتائی کہ موسیٰ کو اللہ نے جب سمندر میں بچایا، کامیابی دی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ ہمیں سب بھی کہیں رکھتے ہیں، ہمیں معلوم اس نے محرم کو تو کیا ہوتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت، اس دن ہمیں روزہ رکھتے، روزہ بھی وہ حساب سے سمجھتے۔ حضرت حسین کی شہادت اور یوم عاشورہ روزے سے کوئی تعلق نہیں۔
حضرت حسین تو تقریباً اللہ کے نبی کے انتقال کے 50 سال کے بعد شہید ہوئے ہیں، اور جب اللہ کے نبی تھے ان کی عمر تو بہت کم تھی، 6-7 سال کے تھے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ محرم میں ہم کرتے ہیں، چاؤڑیا میں جا کو، پیر والے کو ناچتے دیکھو، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا کام ہے، ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، جب وہ سمجھتا ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک نئی چیز کو دین میں لا رہا ہے، وہ بدعتی ہے، اور وہاں جا کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا یہاں سے، میری مرادیں پوری ہوں گی، وہ پنجوں کو اٹھانے سے، وہاں جانے سے۔ شرک ہے، بدعت بھی ہے، شرک بھی ہے، بہت بڑا پاپ ہے، اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا کرائم، کسی اور میں بھی یہ سمجھنا کہ یہ بھی کسی لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے ادب سے آئے، اس سے مانگے، یہ سمجھنا، یہ شرک ہے۔ صرف ہم اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، باقی کسی میں کچھ نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب وہ گئے مدائن اور وہاں پانی کھینچ کر کے ان کے جانوروں کو پلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کے، اور درخت کے نیچے آئے اور کہا کہ اے اللہ، جو تو نے رزق اتارا ہے تیرے خیر کا میں محتاج ہوں۔ اللہ نے پھر ان کے لیے راستہ نکالا۔ بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا رسول کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی، وہ اپنے کھانے میں زہر ہے ان کو پتہ نہیں چلا جب تک کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر نہیں بتایا کہ اس میں زہر ہے، مت کھاؤ۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا بھی لیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا حال ہے۔ پھر بعد میں ان سب کا، جن کو ہم ولی کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ اجمیر کے خواجہ اللہ کے ولی ہے، کون لکھ کر دیا آپ کو؟ کون بتا سکتا ہے؟ یہ دعویٰ بحث باطل ہے نا۔ قرآن میں ہے، اللہ کے نبی نے کچھ پیشن گوئی کی تھی، کوئی حدیث ہے؟ اجمیر کے خواجہ ہو، عبد القادر جیلانی ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے ولی ہیں، جنتی ہیں؟ آپ کی ہے جنت، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حسن ظن ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کے کاموں کو دیکھ کر کہ یہ اچھے انسان تھے، اللہ کے نبی رہے ہوں گے، اللہ کے ولی رہے ہوں گے، بس، باقی کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ اجمیر گئے ہوں گے آپ لوگوں میں سے، اجمیر میں درگاہ تو ہے، وہاں پہ ایک مسجد بھی بنی ہے، اور مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اجمیر کی مسجد، کوئی گئے ہوں گے تو پتہ ہوگا، اجمیر کی مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹھ ہوتا ہے ان کے قبر کی طرف۔ ایسے مسجد بنی ہے، ادھر درگاہ ہے، ادھر قبلہ ہے، ایسے پھر کے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ پیٹھ کرتے ہیں ان کے قبر کی طرف، اور جب نماز جماعت کا وقت ہوتا ہے تو درگاہ بند ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ساری توجہ اس اللہ کی طرف ہونا چاہیے، میں تو اسی کے لائق ہوں کہ میری طرف پیٹھ ہو، بس، ورنہ نماز پڑھانی جب مانتے ہی ہو کہ تمہارے خواجہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر مسجد کیوں بنائی؟ اللہ کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ اسی کو مانتے رہو۔ اور جانے والوں کو ذرا شرم نہیں، ہم کیسی دیکھتے، نماز کا ٹائم آتے ہی درگاہ میں درگاہ بند ہو جاتا، اندر جان دیتے ہیں نماز پورا ہونے تک، اور نماز ہمیں کھڑے سے ہمارا پیٹ انا کے بیٹھنا، یہ سب بھی دیکھ کو بھی انہیں عقل آتی نہیں۔ ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے ہیں سب اسی لائق ہے کہ ان کی طرف پیٹ کرو، چہرہ اور فوکس، توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ نے
ان رسولوں میں، ان نبیوں میں بعض کو بڑا مقام دیا ہے، اولو العزم ہیں، بعض نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، رسولوں میں بھی بڑے درجے کے ہیں، ان سے بھی آگے اللہ نے 2 کو اپنا خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور خود اللہ کے نبی اپنے احادیث میں یہ بات بتائے ہیں کہ میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا تو یار جو ہے اللہ ہے۔ یہ دونوں یار سارے رسولوں میں پڑے، ان دونوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پڑا ہے۔ یہ مختصر سی نبیوں کے بارے میں ہمیں جاننا، اور والیوم الآخر، آخرت کا یقین کرنا۔ آخرت میں ایک چیز کو تو سب ماننا ہے، سب کو مجبور ہے ماننے میں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دنیا میں جو آیا سب مرے گا، چونکہ یہ آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے نا، ساری دنیا مانتی ہے۔ جس طرح موت برحق ہے، اسی طرح موت کے بعد جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے، وہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ ایک چیز تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا انسان بھی ٹائم ہونے پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قبر میں اس سے حساب و جواب ہوگا، قبر میں بھی عذاب بھی ہو سکتا ہے، وہاں حساب ہوگا۔ قبر سے ایک دن اس کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، یوم حشر اللہ حساب و کتاب کریں گے، یہ سب ماننا ہے۔ اور پھر حوض کوثر بھی ہے قیامت کے دن، اور پھر پل صراط بھی ہے جو دوزخ کے اوپر سے بچھی ہے۔ بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تو آسانی سے نکل جائیں گے، کچھ لوگوں کو جو ہے زخمی حالت میں کسی طرح پہنچ جائیں گے، پار کریں گے، اور بہت سارے کٹ کر گر جائیں گے۔ اور پھر ایک چیز جس کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، احادیث میں ایک چیز اور بتائی گئی، اس کے بعد جنت دوزخ یہ سب ہم مانتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کا عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، ایک سٹیج ہے، ایک مرحلہ ہے، اسے قنطرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ایمان والوں میں جب وہ پل صراط پار کریں گے تو ان کے لیے ایک اور پل ہے، اسی کا نام قنطرہ ہے، ایک اور سٹیج ہے۔ دوزخ سے تو بچ گئے، پل صراط پار کر لیے کسی طرح، لیکن اب جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ان کے آپس میں کچھ مظالم ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ستائے ہوں گے، کچھ کیے ہوں گے، صرف دوسروں سے نہیں، کافروں سے اور مشرکوں سے نہیں، صرف ایمان والے جو دوزخ سے بچا لیے گئے، آ گئے بچ کر، لیکن آپس میں جو رنجشیں ہیں، کسی نے کسی کو ستایا، دونوں حق پر ہے، لیکن کسی نے کسی کو نقصان دیا، کچھ کہا۔ اب ان سب کو ایک جگہ روکا جائے گا، ان کی ساری رنجشیں اندر سے، جنہیں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو جنت کے لائق نہیں ہیں، ان سب کو وہاں پاک و صاف کر کے پھر اللہ جنت میں بھیجے گا۔ وہ ایک مقام ہے قنطرہ، اسے کہتے ہیں۔ بھول کر کسی کو چھوٹا بھی ناراض کیا ہوگا نا، اب یہ دونوں بھی جنت میں جانے، وہاں روکا جائے گا قنطرہ۔ جب تک اسے آپ اس کا بدلہ نہیں دیں گے، اور بدلہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کی نیکیوں میں سے اسے کچھ دینا پڑے، آپ کو ملنے والی جنت اسے مل جائے، آپ کی کم ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دے، وہ آپ کو معاف کر دے، لیکن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی اچھا کیا ہوگا اس کا بھی وہاں حساب ہوگا، ذرہ برابر۔ کسی نے غلط کیا ہوگا اس کا بھی وہاں حساب ہوگا۔ وہ ایک سٹیج ہے، اس سے پار ہو کے پھر آدمی جنت میں جائے گا۔ ان سب کو سچ ماننا، حق ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو، بہت سارے لوگ بولتے رہتے مسلمان اچھو، کون دیکھے جاگ دفناک مٹی میں دال کھائے کے بعد ہٹاتے کہتے کون دیکھے، کیا باپ کے پیٹ سے منی کا قطرہ نکال کر کے کہا جائے کہ اس میں بچہ دکھا سکتا بنتا؟ جس منی سے بچے پیدا ہوتے ہیں
اس میں کون تو دکھائے سے کیا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی بتانے سے کیا. کچھ چیزیں ہیں جن کو ماننا ہے، محسوس کرنا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا. تو یہ آخرت کے بارے میں. عام لوگوں کے لیے صرف اتنا ماننا کافی ہے، موت سے لے کر جنت میں پہنچ تک جتنی باتیں احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے بتائی ہے ان سب کو میں مانتا ہوں. یہ عام آدمی کا ایمان ہے آخرت کے بارے میں. ہر وہ بات جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں بتایا وہ سب میں مانتا ہوں. ایک ایک ڈیٹیلز میں تو یہ ایک الگ میدان ہے، جو پڑھے گا، لکھے گا، سمجھے گا، یہ اس کا کام ہے. عام آدمی کسی بات کا انکار نہیں کرے گا، کرے گا تو ایمان سے محروم ہو جائے. 5 باتیں ہو گئی، اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر اور آخرت پر. اور ایک چیز بچی ہے، وَتُؤْمِن بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. یہ بہت اہم ہے. تقدیر، جو تقدیر اللہ نے بنائی ہوئی ہے، تقدیر میں جو چیزیں سمجھنا ہے وہ یہ. پہلی بات یہ ہے تقدیر، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ما کان و ما یکن، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ کا علم پورے پر محیط ہے، شامل ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. یہ تقدیر کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے پہلا. اور پھر اللہ نے ساروں کی تقدیر بنا کر لوح محفوظ میں اس کو لکھا ہے. لوح محفوظ وہ کتاب ہے، وہ ریکارڈ ہے جس میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے تک جو کچھ ہوگا سب اللہ نے اپنے علم کے حساب سے اس میں لکھ کر کے محفوظ کیا ہے. اس کا وہ کسی کے اس میں نہیں. میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ہے. دنیا کے ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہوگا اس کی ساری ڈیٹیلز اس کے اندر ہے. اسی حساب سے یہاں ہوگا. اور پھر جو کچھ اس دنیا میں ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوگا. اللہ کوئی چیز نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ باتیں تقدیر اسی کو کہتے ہیں. اور آخر میں اچھا ہو یا برا ہو سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اچھائی بھی پیدا کیا اس نے اور بری چیزوں کو بھی اسی نے پیدا کیا. کوئی اور خالق نہیں ہے. حدیث کے کچھ حصے اور بھی ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، اس لیے آج اتنے پر ہم مختصر کہتے ہیں. آج ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں. شارٹ میں مسلمان کلمہ اور اس پر یقین، اس پر گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب مل کر کے مسلمان ہیں. یہ نہیں ہوگا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور مومن ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کی فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے نبی، آخرت اور پھر قضا و قدر، تقدیر کو ماننا، یہ ایمان کے حصے میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہم سے جو قصور ہوا اللہ سب معاف فرمائے، اور آئندہ کی زندگی ایمان و یقین کے ساتھ اسلام اور ایمان کے راستے پر ہمیں گزارنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.